السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان میں تہجد کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آپ نے بہت سارے طریقے تہجد کے سنے ہوں گے اور آپ پڑھتے بھی ہوں گے کہ بعض لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جب جیسے ہی آپ تہجد کی نماز پڑھیں تو 12 رکعتیں ہوتی ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو پوری ترتیب اس کی بتاؤں گا، تو آپ نے یہ بھی آپ کو طریقہ معلوم ہوگا کہ 12 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اس میں پہلی رکعت میں آپ کو 12 مرتبہ سورہ اخلاص قل اللہ احد پڑھنا ہے، پھر دوسری رکعت میں 11 مرتبہ، یعنی ہر ایک رکعت میں آپ کو ایک ایک بار سورہ اخلاص گھٹانا ہے۔ لیکن میں آسان طریقہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ جب کوئی بندہ اس کو فالو کرتا ہے نا کہ پہلی رکعت میں 12، دوسری میں 11، تیسرے میں 10 اور چوتھی میں 9، اس طرح سے وہ سورہ اخلاص کم کرتا ہے تو اس کا زیادہ تر دماغ ادھر ہی رہتا ہے، وہ حساب لگانے میں رہتا ہے کہ اب ہم نے کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں اور ہم نے کتنی بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اب کتنی بار گھٹانی ہے، اب کون سی رکعت ہے، اب کتنی گھٹائیں، تو زیادہ تر دماغ اس کا اس میں رہتا ہے۔ حالانکہ جو تہجد کی نماز ہے، یہ تہجد کی نماز اللہ سے وفا ہے، تہجد کی نماز اللہ سے باتیں ہیں۔ جب کوئی بندہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بھیک مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا جس کی دعا کو میں قبول کر لوں، ہے کوئی بے اولاد جو مجھ سے اولاد مانگے تاکہ میں اسے اولاد دے دوں، ہے کوئی تنگ دست، ہے کوئی غریب مجھ سے رزق مانگنے والا تاکہ میں اسے رزق دے دوں، ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا مانگے تاکہ میں اسے شفا دے دوں۔ تو ہم کو چاہیے کہ جب ہم تہجد میں اٹھیں تو جس طرح سے جو تہجد کی نماز ہے نفل ہے، ٹھیک ہے، اس کی نیت پہلے آپ سمجھ لیں۔ نیت آپ کو کیسے کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ 12 رکعت پڑھ سکتے ہیں، وقت کم ہے تو آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2، 4، 6، 8، 10، 12، زیادہ سے زیادہ 12، کم سے کم 2 رکعت آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے نیت کرتا ہوں میں، عورتیں کہیں گی نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز تہجد میں میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کہ اللہ اکبر، اور اگر آپ چاہیں تو اکٹھا 12 کی نیت کر سکتے ہیں۔ نیت کرتا ہوں میں 12 رکعت نماز تہجد میں میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کہ اللہ اکبر، پھر ہر 2 رکعت کر کے آپ 12 رکعتوں کو کمپلیٹ کر لیں، یہ تو نیت ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ یہ جو وقت شروع ہوتا ہے یہ تو عشاء کی نماز کے بعد سے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز سے فارغ ہو گئے، تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ لیکن جو اصل تہجد کا وقت ہے، عین تہجد کا وقت ہے، جس پر بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، وہ تیسرا پہر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 12 بجے کے بعد، 2 بجے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے جب آپ سحری کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ٹائم جو سب سے افضل ہے تہجد کا وقت، اس وقت آپ کو تہجد کی نماز پڑھنا ہے۔ تو آپ کو پڑھنے کا طریقہ بس یہ ہو کہ جس طرح سے نارمل آپ نفل نمازیں پڑھتے ہیں، چونکہ یہ بھی نفل ہے اور نفل میں سب سے عظیم جو نماز ہے نفلوں میں وہ تہجد ہی ہے، تو جس طرح سے آپ پڑھتے ہیں نا، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی، پھر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں تو وہ نفل، ظہر کی نماز کے بعد لاسٹ میں 2 رکعت آپ نفل پڑھتے ہیں، وہ نفل، وہ بھی نفل ہیں۔ تو اسی طرح سے، اسی طریقے سے آپ کو جو بھی صورت یاد ہے، آپ بس ترتیب اور ترکیب کا خیال رکھیں کہ ہماری ترکیب نہ بگڑے، ترتیب نہ بگڑے۔ مثلا اگر آپ کو 4 صورتیں یاد ہیں، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، تو آپ پہلے میں سورہ کافرون پڑھ لیں، قل یا ایھا الکافرون، دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھ لیں، تیسرے میں سورہ فلق پڑھ لیں، چوتھے میں سورہ ناس پڑھ لیں۔ اگر آپ کو اس کے علاوہ صورتیں اور یاد ہیں تو آپ ان کو پڑھ لیں، ورنہ پھر انہی کو دہراتے رہیں، ٹھیک ہے۔ بس ترتیب کا خیال یہ رکھنا ہے کہ بڑی صورت اور پہلے والی صورت پہلی رکعت میں ہو، دوسری میں پہلے کے مقابل چھوٹی صورت اور بعد میں ہو، آپ اس کو دوسری رکعت میں پڑھیں، جس طرح سے آپ نفل نماز پڑھتے ہیں۔ اور آپ کا جو اصل مقصد ہونا چاہیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، رونا گڑگڑانا اللہ کے سامنے جتنا ہو سکے اتنا کریں، اللہ کے سامنے گڑگڑائیں، رو رو کے مانگیں کہ اللہ عطا فرما دے، نہیں دینا چاہتا تو بھی دے دے۔ اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کو تہجد کی نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کو ہمیں سکھایا ہے، اس دعا کو بتایا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہمارے لیے بہتر ہو ہمیں وہ عطا فرما۔ ہم کیا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ دے دے، جو ہمیں بہتر لگ رہا ہوتا ہے ہم وہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس دعا میں آقا علیہ السلام نے جو ہمیں دعا بتائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس میں یہ ہے کہ اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہو، جسے ہم نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن تو سمجھ رہا ہے، تو جو ہمارے لیے بہتر ہو وہ ہمیں عطا فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما۔ تو اس طرح سے آپ کو دعا کرنا ہے، اور میری آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں،
میرے لیے بھی آپ لوگ خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بھلائی عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے خصوصی آپ لوگ بھی دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خوب تہجد کی نماز پوری سال، صرف رمضان نہیں بلکہ پوری سال ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔